تو یہ بہرحال یہاں پر ہم بتا رہے ہیں کہ یہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکولوں کی ایک بڑی تعداد، یہ 2500 کے قریب اس وقت، یہ آدھے تقریباً پرائیویٹ اور آدھے سرکاری یہ اس وقت ادھر کام کر رہے ہیں پورے ضلع چکوال میں. تو بہرحال وہ کارکردگی کے حوالے سے تو سرکاری اسکولوں کی جو پوزیشن ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے، کہیں سٹاف نہیں ہے، کہیں اسٹوڈنٹ کم ہے، تو بہرحال ان کی اب نجکاری کی بات ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ ادھر اس وقت یونیورسٹی آف چکوال جب یہ اس کا قیام عمل میں لایا گیا تو یہ ایک کئی قانونی موشگافیاں، اور ادھر یہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج چکوال یہ ادھر کام کر رہا تھا، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر. تو اب یہ جدید جو نظام اس وقت بی ایس کا جو نظام آیا تو اس میں تقریباً یہ بی اے وغیرہ تقریباً ختم ہو گیا. تو فرسٹ سیکنڈ ایئر وہ ایک علیحدہ مطلب ہے اس وقت، کیونکہ یہ یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی ہائر ایجوکیشن جو کمیشن ہے اس کے زیر اہتمام ہے. تو یہ جو باقی کالجز ہیں تو وہ محکمہ تعلیم پنجاب ان کو مانیٹرنگ کر رہا ہے، اور صوبائی سطح پر ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی موجود ہے. تو بہرحال یہ اس وقت یہ راجہ یاسر سرفراز نے، کیونکہ وہ بالکل بڑے اہم پوزیشن پر تھے، تو منسٹر بھی تھے اور عمران خان کے بھی قریب تھے، تو انہوں نے کمال مہربانی سے یہاں یونیورسٹی آف چکوال ریکارڈ ٹائم میں مکمل کی. وہاں پر یہ گورنمنٹ کالج جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر یہی مطالبہ تھا کہ یہ ختم نہ کیا جائے، تو اس کو ادھر کامرس کالج تھا یہ پنوال روڈ پر، اور وہ ادھر یہ موجود تھا، تو یہ کالج نوٹیفیکیشن کرا کے ادھر منتقل کیا. تو بہرحال یہ 2022 سے اب یہ گورنمنٹ ڈگری کالج یہ ادھر کام کر رہا ہے. تو بہرحال یہ اب نئی حکومت آئی ہے تو اب پھر اس کو کامرس کالج کر دیا گیا. تو بہرحال یہ علیحدہ بات ہے. وہاں پر زبردست ایک اس وقت چکوال میں ہورائزن کالج ادھر پرائیویٹ سطح پر ایک 1200-1400 بہت بالکل یونیورسٹی لیول کا یہ ایک تعلیمی ادارہ مایوں اسلم ادھر یہ کام کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ گورنمنٹ ڈگری کالج چکوال میں یہ ادھر ریڈنگ روم کی آج ادھر یہ ایک تقریب منعقد ہوئی ہے. تو یہ فقیر تابش کمال مہمان خصوصی تھے اور انہوں نے اس کا افتتاح کیا. تو اس کی ایک مکمل رپورٹ جو ہے یہ دیکھیں، جس سے چکوال کا جو تعلیمی ماحول ہے اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ الحمدللہ چکوال تعلیمی حوالے سے جو ہے نا بہت آگے جا رہا ہے اور اس کی مضبوط بنیادیں قائم ہو چکی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر فریہ احمد، ممبر سینٹ یونیورسٹی آف وارے کے پروفیسر، جناب قاضی اکبر صاحب، فاؤنڈنگ چیئرمین، فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ آف دی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری چکوال، ڈیئر فیکلٹی ممبرز، آنریبل گیسٹس، السلام علیکم. یہ کافی خوشی کی بات ہے کہ ڈاکٹر فریہ احمد آج ہمارے 2 پروجیکٹس ہیں. تو آغاز جو ہے وہ ڈاکٹر فریہ احمد کی پریزنٹیشن سے ہوگا، اور انتہائی فخر اور خوشی اور انتصاب سے میں اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر فریہ احمد is the daughter of the soil. She belongs to a nearby village چکوال ان کا بھائی گھر ہے. میں نے وزٹ بھی کی. 2 سال پہلے انہوں نے تو ایک پرپوزل رکھی کہ ہم یہاں انٹرنیشنل کانفرنس کرائیں. مجھے بڑا اچھا لگا کہ والد یونیورسٹی کو بھی 1 سال بعد ہونے راجہ صاحب اس وقت ہمارے منسٹر تھے ہائر ایجوکیشن، اس پہ ہم نے تقریباً 6 ماہ کام. And ultimately Dr. Fariha was able to bring a number of visitors, leading scholars from University of Warwick and Columbia University. اور اس بڑی کانفرنس پہ جو کہ ہم نے مارکی میں کی چکوال میں، there were 500 participants. There were 11 vice chancellors. The president of ECO Economic Cooperation Organization جس میں 6 ممالک 8 ممالک اس کے ممبرس ہیں، وہ خود بنفس نفیس تشریف لائے. ایرانی نظام تھے اور اس میں راجہ صاحب آف کورس تھے، یونیورسٹی منسٹر فار ہائر ایجوکیشن اینڈ آئی ٹی. اور اس کے علاوہ چیئرمین AGC، چیئرمین BHEC، یہ سب وہاں آئے اور مزین کیا ہماری کانفرنس. اس میں بھی ڈاکٹر فریہ احمد نے یونیورسٹی انڈسٹری لنک، یہ ایک یعنی درد سر بھی ہے اور بڑا پرانا ایک
قضیہ ہے جو میں سمجھتا ہوں مسئلہ نہیں قضیہ بنا ہوا ہے کہ یونیورسٹیز نے اپنے اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ کیسے انگیج کیا، اس میں سیر حاصل گفتگو ہوئی، اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوا۔ اس کے بعد ایک پروگرام ہم نے پاکستان ٹیلی ویژن جو کیا جو مارننگ شو ہے، میں نے ڈاکٹر فریاد نے، اور ایک پروگرام جو فارورڈ آئے ہوئے ہیں ڈاکٹر فریاد، ان کا 1 گھنٹے کا پی ٹی ورلڈ ہے، تو اس سے یونیورسٹی آف اقبال کو ایک بہت بڑی اپلفٹ ملی اور لوگوں کا پیغام پہنچا کہ یہاں اتنی بڑی انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے۔ اور اس کے نتائج کیا نکلے؟ یہ نکلا کہ ہم بہت ساری انڈسٹریز کے ساتھ، کچھ انڈسٹری سے پہلے ہی کنیکٹڈ تھی یونیورسٹی، اس کے بعد ہم نے جو پرو ایکٹیولی اور کوشش کی اور بہت سارے اور ایم او یوز کیے۔ ہمارا AWC سے بھی ایم او یوز، یہ ویپن کمپلیکٹ جو ہمارا الیکٹرانک انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، میں نے پہلے کرنل صاحب سے یہ ذکر کیا تھا کہ دس از دی بیسٹ ڈپارٹمنٹ ان دا ریجن، ناٹ جسٹ ان جاپان۔ یہ ڈپارٹمنٹ ہے وچ از بیسیکلی سینٹر فار واٹ یو کال IC ڈیزائن۔ IC ڈیزائن ہوتا ہے انٹیگریٹڈ سرکٹ ڈیزائن، اس میں مائکرو چپ ہوتا ہے بیسیکلی جو بیسک یونٹ ہے، تمام الیکٹرانک ڈیوائسز کا بیسک یونٹ مائکرو چپ۔ اور 2 ڈیزائن ہم نے کیے ہیں، ایک اٹلی کے لیے اور ہواوے کے لیے، اور ایک ہم نے کیا چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کے لیے۔ کسٹم ڈیزائن ہم نے ڈیزائن کر کے آج کل یہ ہے کہ ڈیزائن میں زیادہ ہوتا ہے، فیبریکیشن فیسلٹیز لگی ہوئی ہیں جیسے تائیوان میں ہے آگے پیچھے، لیکن نئے نئے ڈیزائنس چاہیے ہوتے ہیں، نئی نئی اپلیکیشنز ہیں، ان کے لیے چپ ڈیزائنس چاہیے، وہ 2 ہم نے کر کے دیے ہیں انٹرنیشنل یونیورسٹی۔ اس کے علاوہ ہم نے ییل یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا ایم او یو ہے، ہمارا ییل یونیورسٹی کا اوورسیز ریزیڈنٹ فیلو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر سوہیل۔ اس کے علاوہ امریکہ کی سٹی یونیورسٹی آف نیو یارک سے ہم نے ایم او یو کیا ہے، یہ ڈاکٹر نورالعین اور ہماری 2 ڈاکٹر صاحبہ کی، انہوں نے جا کے میریٹ میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ ترکیہ کی 2 لیڈنگ یونیورسٹیز ہیں، یا خود اردوان چل کے گیا اپنی بیگم کے ساتھ، یوسیک یونیورسٹی ہے بیکشائر میں۔ بیکشائر یونیورسٹی جو ہے اتنی ویل نون نہیں ہے، لیکن اس کے 5 دنیا کے میجر کیپٹل کے اندر کیمپسز ہیں، اوورسیز کیمپسز، ان کے ساتھ ہمارا ہے۔ وارمنگ یونیورسٹی کے ساتھ الحمدللہ بہت اچھے ہمارے پڑھا سکتے۔ تو ایک تو آج ڈاکٹر صاحبہ جس موضوع کے اوپر خطاب کر رہی ہیں وہ ہے انٹر ڈسپلنری لرننگ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے اوپر ہم نے ایک راست اقدام آلریڈی لے چکے ہیں۔ وہ کیا اقدام ہے کہ I have started a program where every HOD is delivering a 1-hour lecture to the rest of the HODs and the faculty۔ ہمارے 20 ڈپارٹمنٹ ہیں، 5 ہم کور کر رہے ہیں۔ تو ایوری ویڈنسڈے there is a 1.5 hour session in which the HOD of that department وہ بتاتا ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے اسٹیک ہولڈرس کون سے ہیں، ہماری جو ایلومنائی کہاں جا کے جاب ہوں گے، اور جو اور تفصیلات ہوتی ہیں اس ڈپارٹمنٹ کی، اس سے متعلق وہ آگاہ کرتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ انڈر 1 روف 20 ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں تو دوسرے لوگ کیا کریں۔ یہی آج ان کا موضوع ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے ڈیجیٹائزیشن آف اے مانیومنٹ اینڈ 2 سیکولر بلڈنگس۔ وہ چوز کی گئی ہیں اسپیشلی، وہ برٹش ایرا کی بلڈنگز ہیں اور مانیومنٹ تو بہت پرانا ہے۔ اس میں جو چیلنج ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مانیومنٹ جو ہے وہ ڈی ریپلیکیٹ ہو جاتا ہے اور ڈی گریڈ ہو جاتا ہے، اس کا اصل نقشہ ہی نہیں ہے، کیا عمارت تھی، اس کا اسٹرکچر کیا تھا، اس کو ہم نے ریکنفیگر کرنا ہوگا، اور فٹ پرنٹس اس کے جو ہیں وہ جانچنے کے لیے کو ریلیشن سے کام کرنا پڑتا ہے۔ بس جو مانیومنٹ انہوں نے کیا وہ تفصیل تو ڈاکٹر صاحب اور بتائیں گے، وہ کشمیر میں ملا، کیونکہ یہ ریلیجیس مانیومنٹ جو ہے ان کی جیسے مساجد کی تعمیر ایک طرح کی ہوتی ہے، اسی طرح ان کی تعمیر بھی ایک طرح کی ہوتی ہے۔ اور دے فاؤنڈ ون ان کیشوے، جس کو انہوں نے پھر تھرو دے کمپیوٹر پروگرام ڈیجیٹائز کر کے ایکچوئل شیپ کے اندر اس کو لکھا۔ اسی طرح ریلوے اسٹیشن ہے اور داؤد بنگلہ ہے، یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، اس کے اوپر میں زیادہ ٹائم نہیں کرتا۔ تو یہ آج کے جو پروگرامس ہیں، اور میں بھائی شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ یہاں تشریف لائے اور مزین کیا آج کی محفل کے، تو میں زیادہ وقت نہیں دوں گا، اینڈ آئی ول ناؤ گیو دی اسٹیج ٹو ڈاکٹر فریاد پر
Dr. Nurul Ain will be invited. Thank you very much. वाइस चांसलर चकवाल यूनिवर्सिटी डॉक्टर बिलाल और काबिल फख्र चकवाल की बेटी डॉक्टर हुरैया जो लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है, हमारे लिए इंतहाई फख्र का मुकाम है कि चकवाल की एक बेटी स्टेट में पढ़ा रही है, हमें आपकी काबिलियत करना होता है। और यहाँ जो आज की सिटिंग हुई है इसकी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ डॉक्टर साहिबा जो तशरीफ रखती है, इस सारे जो चकवाल का काम है लेकिन के बड़ों में ये इन्होंने काम किया और मैं इनके काम को इंतहाई कदर की निगाह से देखता हूँ और फराज तहसीन पेश करता हूँ। इन्होंने चकवाल में बहुत बड़ा काम किया है और हम भी चाहते हैं कि ये काम आगे बढ़े। दरअसल ये जो मेरे सारे दोस्त हैं चकवाल चैम्बर के, तो चकवाल चैम्बर का वजूद आज से 12 साल पहले जामिया बना था, तो आज ये ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म बन चुका है तो डिस्ट्रिक्ट चकवाल की तरक्की में, खुशहाली में आम करदार और बहुत से काम जो चकवाल चैम्बर के क्रेडिट में मैं अगर उसकी तफसील बताऊँ तो लंबा काम होगा, मुझे आपसे हवाला किया मुझे खतरा मिल रही है। तो चकवाल चैम्बर में ऐसा कहूँ कि हमें आने वाली जो नस्ल है हमारी यूथ है उसके लिए या हमारे जो सीनियर बैठे हैं ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। ये चैम्बर इंशाल्लाह क्योंकि ये सियासत से ज़्यादातर हर काम से सिर्फ इसकी जो चकवाल की तरक्की है उसको मनोजे खातर रखते हैं और ख़ासकर एजुकेशन हेल्थ इस पर हम बहुत तवज्जो देते हैं। इसकी इकनॉमी तफसील है, खासकर प्रोग्राम है चकवाल चैम्बर ने गाजी फाउंडेशन ने मिलकर बहुत ज़्यादा काम किया है। हमारे चकवाल में ये दो प्लेटफॉर्म थे जिन्होंने काम किया है। तो एक तो मेरी दरख्वास्त है मुझे मालूम हुआ था कि जहाँ डिपार्टमेंट नहीं है तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये डिपार्टमेंट का क्याम में आप काम करें। जहाँ तक हमारी ज़रूरत होगी, हमारे जो तरक्कात होंगे, सोच होंगे, वो पूरे के पूरे आपके साथ होंगे। हमारे जो सही के अंदर है इसको पूरे आप नहीं है चकवाल चैम्बर के सदर बरकार बरकारी उनको भी मैं कहूँगा। और ये जो है ना ये डिपार्टमेंट हो जाए तो ये जो चीज़ें है ना चकवाल के लोगों को नहीं हमारे आज एक दोस्त या आ सकते जुड़े की वजह से वो है चौधरी यासीन साहब तो इन्होंने बहुत काम किया है मतलब चकवाल की तारीख में चकवाल को इंट्रोड्यूस कराने में सारे कदीमन के लिहाज से इनका बहुत काम है। और मीडिया के अंदर बाबा सलीम यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं इनको भी खाली तहसीन पेश करता हूँ। इन्होंने चकवाल को बहुत प्रमोट किया, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो मीडिया का उसका बड़ा रोल है,
وہ مور ناچر کس نے دیکھا، تو یہ دکھانے والے ہیں مور، اور چکوال کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کر ایک ایسے مقام پہ لے جائیں۔ اس کی مارکیٹنگ نہیں ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ چکوال کی مارکیٹنگ نہیں، ہم اس کی مارکیٹنگ جو ہے نئے انداز میں کرنا چاہتے ہیں، اور اس پہ وائس چانسلر صاحب اور ڈاکٹر سمیر صاحبہ ان کی جو قابلیت ہے اس سے بھی ہم پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ کبھی وزیر صاحب سے مل کے یہاں پہ ہم ایسا کام کریں تو چکوال دنیا میں پہچانا ہے، چکوال دنیا میں پہچانا ہے۔ پہچان کی بھی وجوہات ہوتی ہیں، ایک چھوٹا سا شہر چکوال سے بہت ہوتا ہے لیکن پوری دنیا میں مشہور ہے ٹیکس کا، کیونکہ وہاں ایک شہر دریافت ہوئی، اس شہر کے دریافت ہونے کی وجہ سے ٹیکس کا آج پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، موجود داروں ایک چھوٹا سا شہر ہے لیکن 5000 سال پہلے وہاں ایک شہر آباد تھا، اور اس شہر کے آباد ہونے کی وجہ سے آج پوری دنیا میں موجود داروں مشہور ہے۔ تو چکوال کے اندر بھی بڑا پوٹینشیل موجود ہے، ہم چاہتے ہیں کہ چکوال کے پوٹینشیل کو ہم اس پہ کام کریں۔ یہاں بھی شہر آباد سے میں نے ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے، ان کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی ہے، میں نے کہا ہے کہ آپ اس پہ کام کریں۔ یہاں مجھے بہت سے شہر نظر آتے ہیں، مروٹ ہے جس پہ انہوں نے کام کیا ہے، وہاں بھی ایک شہر آباد تھا، راجدھانی تھی وہاں، راجہ مالا پوری راجدھانی تھی، اس کی تاریخ ہے۔ جتنے راجپوت پورے پاکستان میں ہیں، جہاں بھی ہیں، ان کا مین جو ہے نا وہ یہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ ہم یہاں سے ہیں، یہ راجہ مال کی اولاد سے اور اس کی ایک راجدھانی تھی۔ یقیناً یہاں ایک شہر آباد ہوگا، جو بابا صاحب کہتے ہیں وہ دھندانا اکل، وہاں بھی شہر آباد ہوگا۔ کٹاس میں بہت بڑی یونیورسٹی تھی جس میں ہم بیرونی نے یہاں پہ پڑھا، بہت 5000 سال کی بھی پرانی یونیورسٹی ہے، اور یہاں پہ لوگوں نے آ کے پوری دنیا سے تعلیم حاصل۔ ایک کلر کا سے جو اپر سائڈ ہے یہ مطلب ایک بھری پڑی، صرف ہم اس کی مارکیٹنگ نہیں کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی مارکیٹنگ کریں۔ اس کو مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دنیا کے سامنے لائیں، دنیا کے سامنے چکوال کی شناخت ہو، اور یہ جو ہے ان کا جو سبجیکٹ ہے ڈاکٹر صاحب کا، اس پہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ چکوال میں موجود ہے اور اس پہ کام بڑی زندگی سے کرتی ہے، اپنے کام سے بڑا لگاؤ ہے اور یہ کام بڑے اچھے طریقے سے کر رہی ہے۔ تو کہتا ہوں کہ یہاں میں ڈاکٹر صاحب چلے گئے تو وہ ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، تو وہ اگر ڈپارٹمنٹ بن جائے تو شاید بہت سے کام یہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو میں چکوال چیمبر کی طرف سے آپ کو ڈاکٹر چلے گئے ان کو یونیورسٹی کو بڑے واضح لفظوں میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ جو بھی کام کریں گے چکوال کے فیور میں، چکوال کے معاملات میں، تو انشاءاللہ چکوال چیمبر آپ کو پوری سپورٹ ہے، پورا آپ ہم سے ڈسکس کریں، آپ کے ذہن میں کوئی اگر آئیڈیا ہے، کوئی بات ہے تو آپ بتائیں، ہم اس میں پورا آپ کا ساتھ دیں۔ میں نے چکوال چیمبر کے بھی آپ پہ سے کمٹمنٹ کی ہے، اور انشاءاللہ جو ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں اس کو سوچ بھی کرتے ہیں، اور اس پہ انشاءاللہ
کوشش کرتے ہیں کہ وہ 100% پوری ہو، وہ ہے میوزیم. چکوال کا ایک میوزیم جو ہے نا، وہ ان سے میں نے کمٹمنٹ کی ہے کہ ایک میوزیم وہ ہم بنائیں گے، اس کو جگہ بھی دیں گے، عمارت بھی بنائیں گے، اور اس کے اندر چکوال کی جتنی چیزیں ہیں وہ اس میں انشاءاللہ جو آؤٹ سائڈر وزٹر آئے گا تو اس کو ایک چھت کے نیچے چکوال ساری چلا سکتے، وہ بھی بہت ضروری ہے. آپ فیصلہ کریں وہاں میوزیم پر، تو وہاں پہ جو وہ میوزیم ہے اس میں 5000 سال پرانے جو ہے آلات، واٹر فلٹر تک یہاں موجود ہے. آج کے اس پروگرام میں اس سے ویلکم کرتے ہیں. یہ شروعات کے لیے پروگرام کر رہے ہیں. میں نے ان کو بتایا تھا کہ ریلوے اسٹیشن کے حوالے سے بات ہوئی تھی، تو بدقسمتی سے ڈی سی صاحب نے بہت کوشش کی کہ یہاں پہ جو ریلوے اسٹیشن ہے، تو میں نے ان سے کمٹمنٹ کی تھی کہ اگر انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ فون کریں تو ہم اس کو ایک پارک بنا دیتے ہیں اور اس کی رینوویشن کر سکتے ہیں. یہ 100 سال سے زیادہ عرصے کی بلڈنگ ہے. ہمارے پاس اب اس کے عمر کی کوئی بلڈنگ نہیں ہے. سکول جو تھا نمبر 1 ہم نے ختم کر دیا، نئی بلڈنگ بنا دی. ایک جو ہے یہاں پہ جو یہ کرسچن کا جو وہ ہمارے پاس موجود ہے، خانہ ہے، وہ بھی ہم نے پرانی بلڈنگ، ہم پرانی بلڈنگ گرانے میں اور شہروں کا نام تبدیل کرنے میں بہت فائدہ ہے. ہمیں پروفیسر آباد بنا دیا، کٹکے پوری کو سیلاب بنا دیا. نئے شہر آباد کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں. ہمیں پرانے شہر، پرانی بلڈنگیں گرانے کا بہت شوق ہے. تو آخری بار میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی موجودگی میں اور اس کی موجودگی میں اس بات کے اندر چکوال میوزیم کا بلڈنگ جو ہے بھی ہم نے اپنی جگہ بنا لی ہے. کلاس کی جگہ ہوگی انشاءاللہ، اور اس کے میوزیم بہت اچھا بنا. کمران صاحب کے ایکس فارمر پریزیڈنٹ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لڑکی صاحب، مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے بہت کوشش کی ہے اس جگہ کو پارک میں لانے کے لیے اور اس اسٹیشن کو رینوویٹ کرنے کے لیے، لیکن والوں کو وہ نہیں ہے. اب بھی اگر وہ آپ کو دیتے ہیں تو ہم پورا کام کریں. چکوال کی بہتری کے لیے ہمیشہ ہم نے چکوال کے ساتھ تعاون کیے. آئندہ بھی چکوال سے اندر آپ کے ساتھ تعاون کرے گا. آپ کو بہت زیادہ ہو گیا ہے. یہ مختصر سی چیزیں جو آپ چلے گئے تھے، میں نے ایک میوزیم کے حوالے سے بات کی ہے، اور چکوال کے اندر یہ جو ایک جس سفر کی آگے کتنی موجودگی بھی میں کرتا ہوں، یہاں کالج کا ڈپارٹمنٹ بھی نہیں کر سکتا. تو میں وائس چانسلر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ڈپارٹمنٹ آپ اس کو قائم کریں، اور ڈی سی صاحب کی پنجاب گورنمنٹ کو ریکویسٹ کریں کہ یہاں ہمارے پاس ایک بہترین کالجسٹ موجود ہیں، ڈاکٹر سائمہ. تو ہمیں صرف ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہے، پھر ہمیں اپروول کی ضرورت ہے. یہ 2 کام آپ کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بہت مہربانی. بہت شکریہ. All the honorary faculty members, students, anybody who is present in this hall, Assalamu alaikum. And I am feeling myself immensely grateful as well as enlightened on being invited on this occasion. I apologize for being a little late because of some
meetings which just pop up out of nowhere. Even 2 times earlier on, I would request the Vice Chancellor to accept my apology that I couldn't make it, despite my best efforts and best intentions. Today I had made up my mind that I have to be here no matter what. I wish I could have joined it a little earlier so that I could have been a little bit more enlightened on the subject that you have been talking about. But considering this brochure which was shared with me in my office when I was extended an invitation from this esteemed institution, I was coming on the way I went through that. Basically, I really appreciate this initiative of Dr. Bilal, the worthy Vice Chancellor, on this integrated or interdisciplinary approach which is being adopted among the departments of the university. This university offers around 20 plus disciplines which are fully functional and they are contributing towards the society, and integrating all of them in a way that experience that the students of one department, the knowledge that they have, the experience, the expertise, the exposure that they have, if they integrate that with the students of another department and they share the learning and the experiences and the exposures that they have had in multi-disciplines, can obviously, undoubtedly and believably would be able to contribute better in the system. If I talk particularly on this subject of digital reconstruction of historic monuments in District Chitwal, it integrates so many disciplines into it. It's such a versatile subject that has been chosen by the university and its faculty, I'm quite sure. As like, if we talk about the history of the district, it stands unique. If we talk about the topography of the district, it stands out. If we talk about the geography of the district, it is compared with nobody. In Potihar region, it cannot be compared with. If we talk about the historic monuments that we have in the district, it is second to none. So these are just few examples and the few things that I have put forth, and if we are able to integrate everything which is being taught or which is being exposed to any of these disciplines, and the students can enhance their expertise, what else could be compared to this? I look forward that this digital reconstruction of historic monuments, while I was going through the brochure, I could see that a lot of work has been done on the railway station of Chitwal, which is a project stands very close to my heart. I always tried to reconstruct it, rehabilitate it, preserve it, do something for it ever since my posting here in Chitwal, but because of some bylaws, some policies of the railways department, because that falls on the railways land, I just could not materialize that. I wish it could have been done. My aim was to maybe declaring that as a dangerous building and covering that with a barbed wire while preserving its old, unique and beautiful architecture. The surrounding area could be developed into a walking track or a play area where kids could go and the families could go in the evening with some benches, with some fountains, with something which could just contribute towards the preservation of this historical beautiful monument. Because when I was coming to Chitwal and I was posted here, I was going through the history of this district, and when I read the Gazetteer also, Chitwal में जब लोग पहले ट्रेवल करते थे कलकत्ता से ट्रेन आती थी, the district used to be Jhelum at that time, और वो जो ट्रेन थी वो मोन और ये वाला जो हमारा रेलवे स्टेशन है इस पर रुकती थी, and people used to travel quite frequently. So this railway station is not just a building, it is a spokesperson of the history that this district has had. It was a project that I wanted to execute, but because of the reasons that I mentioned, so many letters I wrote to the department, but neither they themselves tried to rehabilitate it, nor did they allow us to intervene. But its digitalization and its reconstruction in terms of this digital world in the way that this university
and its students and its faculty has done, obviously that would contribute towards its preservation as well. Maybe at some forum we will be able to put forth this word that these places in Chapal are of immense historic significance. This is one that district in Punjab in which if you travel after every 35 to 40 minutes, you end up at an amazingly beautiful and scenic destination. That could be a lake, that could be a dam, that could be a temple, that could be a fort, that could be something which is like a railway station. I don't see any other district, whatever being a student of history also, जब कभी पढ़ा तो इतना versatile, इतना rich, इतना interesting, इतना diverse district मैं नहीं कहीं पे ढूंढ सकी. I wish I could also contribute and I look forward to contributing more, but I am quite hopeful and I am quite confident that this generation which is now going to take the lead will be able to take this initiative in a better way in future using the modern technologies. They already have integrated sociology, history, archaeology, architecture, and by digitization they have incorporated information technology also. What else could be said about it? Thank you very much for inviting me here. Sir, my apologies for being late. You are an institution in yourself, so much respect for you, and coming to university, in any university is always an honor, but coming to University of Chapal is something which is very close to my heart. And I always tried to come here whenever I was invited, but despite my best intentions, I could not make it because of some assignments. But I am immensely grateful to you for having invited me here, for giving me the opportunity to speak on this esteemed forum. I am so much grateful. Thank you very much.